خرگوشنی کو کراس کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ مادہ کے فرج یعنی رحم کی نالی شوخ سرخ رنگ یا سرمئی رنگ کی ہو تو مادہ ہیٹ پر تصور کی جائے اور کراس کروا لی جائے، جبکہ اگر فرج کا رنگ سفید ہو تو 2 دن تک انتظار کر کے دوبارہ چیک کر لیا جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مادہ چیک کرنے سے ہیٹ پر تو ہو لیکن وہ نر کو ملاپ نہ کرنے دے۔ ایسی صورت میں نر کو تبدیل کر دیں، اور اگر 2 یا 3 نر تبدیل کرنے پر بھی مادہ ملاپ نہ کرے تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں آپ زبردستی ملاپ کروا سکتے ہیں۔ اگر تو کسان کو مادہ خالی محسوس ہو تو بہتر ہے کہ اس مادہ کو جلد دوبارہ نر کے ساتھ ملاپ کے لیے چھوڑ دیا جائے اور ملاپ کی معلومات پنجرے سے منسلک کارڈ پر لکھ لی جائیں، جس سے انتظامی امور میں بہتری آتی ہے اور پیداوار سست رفتاری کا شکار نہیں ہوتی۔ مادہ خرگوش کو ہمیشہ نر خرگوش کے پنجرے میں ہی ملاپ کے لیے ڈالیں، جس سے مادہ نر کو نقصان نہیں پہنچاتی اور آسانی سے ملاپ ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر مادہ زور زور سے غرائے یا نر پر حملہ کرے تو سمجھ جائیں کہ مادہ پہلے سے حاملہ ہے۔ ایسے حالات میں مادہ کو فوراً نر سے الگ کر دیں۔ مادہ کو ملاپ کرنے کے ٹھیک 11 دن بعد چیک کیا جائے کہ مادہ حاملہ ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ پیٹ کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، جو تجربے کے بغیر خاصا مشکل ہے۔ تاہم مادہ کے حاملہ ہونے پر اور نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ وزن اور پیٹ کا معمول سے زیادہ بڑھ جانا، خوبصورتی کا زیادہ ہو جانا، آنکھوں میں چمک آنا اور زیادہ تر لیٹ کر آرام کرنا۔ خرگوشنی کے ملاپ کے ٹھیک 25 دن بعد کسان کو چاہیے کہ پنجرے میں نیسٹ باکس یا کوئی ٹوکری اور ساتھ خشک نرم گھاس رکھ دے، جس میں مادہ گھونسلہ بنا کر بچے دے گی۔ یہ خیال رکھیں کہ سردیوں میں ایسا نیسٹ باکس استعمال کیا جائے جس میں ہوا کا گزر بہت کم ہو، چونکہ پیدائش کے وقت بچوں کے جسم پر بال نہیں ہوتے جو صرف گھونسلے اور ماں کے دودھ کے ذریعے گرمائش حاصل کرتے ہیں۔ بچے پیدا ہونے کے بعد تحمل مزاجی سے اور ماں کو بنا ڈرائے ایک ہلکی سی نظر سے تسلی کر لیں کہ بچے ایک ساتھ ماں کے بالوں میں چھپے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں۔ پھر کچھ دن تک ماں اور ان کے بچوں کو بالکل نہ چھیڑا جائے۔ پیدائش کے وقت اگر ماں گھونسلہ نہ بنائے اور بچے نیسٹ باکس سے باہر دے یا نارمل طریقے سے نہ دے تو سمجھ جائیں کہ مادہ یا تو پہلی بار بچے دے رہی ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، یا پھر مادہ شدید دباؤ کا شکار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر مادہ ہر بار ایسے ہی بچے ضائع کرتی ہے تو ایسی مادہ کو اچھا نہ سمجھتے ہوئے فارم سے نکال دیں۔ اس قسم کی ماداؤں سے فوراً بچوں کو الگ کر کے کسی دوسری ماداؤں کے ساتھ رکھ لیں جنہوں نے انہی دنوں اور کم بچے دیے ہوں، جو باقی بچوں کے ساتھ ان بچوں کے بھی پرورش کر لیں گی۔ فارم پر کچھ پروفائلنگ اور مددگار ادویات کا استعمال کافی ضروری ہے، جیسے کہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے لازمی فینبینڈازول سے ڈی وارمنگ کرنا، اس کے علاوہ لیور ٹونک کا استعمال کرنا، یا گرمی کے موسم میں وٹامن سی کا مہینے میں 5 سے 7 دن لازمی استعمال کروانا۔ اس کے علاوہ بانجھ پن سے بچنے یا تولیدی نظام کی اچھی صحت کے لیے وٹامن ای کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، جو کہ ہمارا اولین مقصد ہے۔ ایسے ہی اگر آپ ہر ایک ٹاپک پر الگ سے تفصیلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم آپ کے تمام کومنٹ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔